الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، نواقض اسلام سیریز میں ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے کچھ اہم اصول و قواعد کو بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی روشنی میں آگے کے مسائل کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے۔ ہمارے علماء نے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے پہلے کچھ اصول و ضوابط کو بیان کیا ہے اور انہیں ذہن نشین رکھنے کا حکم دیا ہے اور انہیں ذہن نشین کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہی اصول و ضوابط میں سے ایک اہم ضابطہ یہ ہے کہ تکفیر کے باب میں افراط و تفریط سے بچا جائے۔ تکفیر کا مطلب ہوتا ہے اپنے ہی کسی مسلمان بھائی کو کافر قرار دینا، تو اس باب میں افراط و تفریط سے بچا جائے۔ بعض لوگوں کے یہاں تکفیر کے باب میں بہت زیادہ مبالغہ بلکہ غلو پایا جاتا ہے، اور بات بات پر وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ بر صغیر کے ماحول میں اگر دیکھنا ہو تو آپ بریلویوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے یہاں بات بات پر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر کہنے کا رواج موجود ہے۔ قدیم زمانے سے لے کر آج تک ایک اور گمراہ فرقہ ہے جس کے یہاں تکفیر بہت ہی زیادہ عام ہے، بلکہ ان کے عقائد میں تکفیر کا عنصر شامل ہے۔ وہ گمراہ فرقہ خوارج کا ہے۔ خوارج کی تاریخ آپ پڑھیں، پائیں گے کہ انہوں نے صحابہ اکرام اور تابعین کو کافر کہنا شروع کیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جن کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام و تابعین نے نہروان نامی جگہ پر جنگ کی تھی، جو جنگ نہروان کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ تو یہ خوارج اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر کہنے میں حد سے زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں گناہ کبیرہ کی بنا پر مسلمانوں کو کافر کہنے کا عقیدہ موجود ہے۔ اگر کسی شخص نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تو ان کے نزدیک وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہتا اور اسے کبھی اللہ کی جنت بھی نہیں مل سکتی۔ چنانچہ اگر کوئی حاکم وقت اپنے ملک میں اپنے ماتحت لوگوں کے درمیان اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ خود کسی معصیت کا، کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، یا اپنے ماتحت لوگوں کے درمیان کسی برائی کو فروغ دیتا ہے، کسی گناہ کبیرہ کو لائسنس عطا کرتا ہے، مثلا زنا کے اڈے کھولنے کی اجازت دیتا ہے، شراب کے اڈے کھولنے کی اجازت دیتا ہے، تو ایسے حکمرانوں کو خوارج کافر گردانتے ہیں، کافر کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ اور جو شخص انہیں اپنا حاکم تسلیم کرے، چونکہ انہوں نے ایک کافر کو ان کے مطابق اپنا حاکم تسلیم کر لیا ہے، تو یہ عوام اور یہ رعایا بھی ان کے نزدیک کافر ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خوارج کے نزدیک حاکم وقت بھی کافر اور انہیں اپنا حاکم ماننے والے بھی کافر، تو پورا کا پورا ملک، پوری کی پوری سوسائٹی ان کے نزدیک کافر ٹھہرتی ہے۔ اگر یہ ملک کے اندر اللہ رب العالمین کے قانون کو نافذ ہوتا ہوا نہیں دیکھتے تو پوری کی پوری سوسائٹی کو کافر گردانتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں۔ ابھی
آخری صدی کے اندر ایک فرقہ الاخوان المسلمین کے نام سے بلاد عرب کے اندر اور جماعت اسلامی کے نام سے بر صغیر کے اندر ظاہر ہوا ہے. ان کے بھی اصول و عقائد اس باب میں خوارج کی طرح ہے. خوارج کی طرح یہ بھی مسلم حکمرانوں کی اور پوری سوسائٹی کی تکفیر کرتے ہیں. ان کے ایک بہت بڑے پیشوا ہیں سید قطب. ان کی کتابوں میں پوری سوسائٹی کی اس طرح عمومی تکفیر آپ کو جا بجا نظر آئے گی. چنانچہ یہ شخص جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا، جمعہ کی نماز تک میں حاضر نہیں ہوتا تھا، اور پوری سوسائٹی کو کافر کہتا تھا. یہاں تک کہ وہ مؤذن جو اپنی اذان میں کلمہ توحید کو بلند آواز سے لوگوں کے درمیان پھیلاتا ہے، اسے بھی کافر کہتا تھا. کہتا تھا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اس کی زبان سے تو ادا ہو رہے ہیں لیکن اس کے مدلول اور اس کی حقیقت سے یہ واقف نہیں ہے، لہذا یہ مؤذن بھی کافر. مسجد کا امام جو لوگوں کی امامت کرا رہا ہے، اللہ رب العالمین کا اقرار کرتا ہے، اس کی توحید اور اس کی وحدانیت کا نماز کے شروع سے لے کر آخر تک اعلان کرتا ہے، یہ امام بھی سید قطب کے نزدیک کافر. اس وجہ سے یہ بندہ جمعہ اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتا تھا. اسی کے نقش قدم پر بر صغیر میں جماعت اسلامی والے چلتے ہوئے مسلم حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کو اور ان کی تکفیر کو عام کرنا شروع کرتے ہیں. چنانچہ ان کے یہاں بھی آپ آج بھی دیکھ لیں تو تکفیر کے جراثیم حد سے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں. اگر ان کے یہاں تکفیر کا نمونہ دیکھنا ہو تو ان کے سامنے کبھی سعودی عرب وہاں کے حکمرانوں اور عوام کی تعریف کرے، فوراً ان کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ یہ آل یہود ہے. میں نے چند مہینے پہلے ایک ویڈیو اپنی اپلوڈ کی تھی اپنے فیس بک پیج پر، جس کا عنوان تھا کہ سعودی عرب کو مملکت توحید کیوں کہتے ہیں. اس پر 1000 سے زیادہ کمنٹ موجود ہیں اور اکثر و بیشتر تحریکیوں کے کمنٹس ہیں. آپ ان کمنٹس کو پڑھیں اور جا کر اندازہ لگائیں کہ تکفیر کے جراثیم ان تحریکیوں کے رگ و ریشے میں کس قدر داخل ہو چکے ہیں. فوراً بلا تردد اور بلا تأمل کے وہ سعودی حکمرانوں کو آل یہود کہتے ہیں. آل سعود آل یہود ہیں. آل یہود کہنے میں اپنے ہی ایک مسلمان بھائی کو ان کو ذرہ برابر بھی کوئی تأمل نہیں ہوتا، کوئی تردد نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم اپنے ہی کسی مسلمان بھائی کو یہودی کہیں تو اس کا شرعی حکم کیا ہے اس بارے میں بالکل بھی یہ نہیں سوچتے. تو یہ ایک انتہا ہے جس پر خوارج اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی کے لوگ آج ہمیں نظر آتے ہیں کہ بات بات پر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر کہو اور پھر ان کے خلاف خروج و بغاوت کو جائز سمجھو. دوسری انتہا پر ہمیں کچھ لبرل قسم کے لوگ نظر آتے ہیں جو اپنے آپ کو روشن خیال شمار کراتے ہیں. لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو روشن خیال ظاہر کرنا، دکھلانا انہیں بڑا محبوب ہے. یہ اپنے آپ کو معتدل باور کراتے ہیں. چنانچہ ان کے یہاں اعتدال کی حقیقت یہ ہے
کہ کوئی شخص چاہے کتنے ہی باطل عقائد و افکار کیوں نہ اختیار کر لے، کھلم کھلا کفریہ اعمال کا ارتکاب کیوں نہ کریں، اگر مسلم گھرانے میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، اس کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الغفور، عبد الشکور، محمد، خالد، زید، بکر، عمر وغیرہ ہے، یعنی مسلمانوں جیسا اس کا نام ہے، چاہے اس کے عقائد، اس کے اعمال کھلم کھلا کفار جیسے کیوں نہ ہو، بلکہ اپنی زبان سے وہ اسلام کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف روزانہ کیوں نہ زہر اگلتے ہو، اس کے باوجود یہ روشن خیال حضرات، یہ لبرل قسم کے لوگ ایسے لوگوں کو بھی مسلمان ثابت کرنے پر مرے جاتے ہیں، خصوصاً اگر ان میں سے کسی شخص کی وفات ہو جائے تو یہ لوگ سوشل میڈیا پر ایک مہم چھیڑ دیتے ہیں، جو بھی ان کے خلاف کچھ کہے انہیں یہ ٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں، فوراً ان کے ساتھ RIP اور ان کے ساتھ مغفرت کی دعا اور جنت کی دعا اور پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ جس بندے کے لیے یہ جنت اور رحمت اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، وہ بندہ خود اپنی زبان سے اقرار کر چکا ہوتا ہے کہ مجھے اسلام پسند نہیں ہے، مجھے اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں ہے، جنت و جہنم پر میرا ایمان ہی نہیں ہے، ایسے بندے کو بھی زبردستی یہ اسلام کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں جو خود اسلام کو پسند نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر آج بھی اگر جاوید اختر جو مشہور ملحد ہے اس کی وفات ہو جائے تو یہ ٹولہ کھڑا ہو جائے گا اس کی حمایت میں اور اسے زبردستی مسلمان ثابت کرنے پر اپنی پوری انرجی صرف کرنے لگے گا، حالانکہ خود یہ بندہ اپنی زندگی میں اسلام کے خلاف اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اپنی پوری انرجی صرف کی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک دوسری انتہا ہے، اور خوارج کی جو انتہا ہے اس سے کم یہ خطرناک نہیں ہے۔ تو یہ دونوں انتہا ہے گمراہی کی، اس سے ہمیں بچ کر اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نہ خوارج کی طرح بات بات پر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر قرار دیں گے، اور نہ ان روشن خیال لوگوں کی طرح، لبرلز کی طرح کسی بھی ایسے شخص کو جو اسلام کو ناپسند کرتا ہو، اسلام کے خلاف دن و رات زہر اگلتا ہو، اسے زبردستی مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ جو سلف صالحین کے یہاں تکفیر کے اصول و ضوابط ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا عقیدہ و منہج اختیار کریں گے۔ تو یہ پہلا ضابطہ ہے تکفیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ افراط اور تفریط سے بچا جائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان دونوں گمراہیوں سے ہمیں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اہم مسئلے کو سلف صالحین کے عقیدے و منہج پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے اختیار کرنے کی بھی اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔